السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سن 2000 سے لے کر 2010 تک مسائل پر تحقیق کا سلسلہ چلتا رہا، اسی اثناء میں بہت سی باتیں آتی، قوانینوں پر اٹیک کرتا، بہت چیزیں تھیں جو ڈسکس آتی۔ ایک قوانی ہے جس پر میں کہا کرتا تھا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو اللہ پاک نے سینہ کھولا، اللہ پاک نے شرح صدر فرمایا، تو بات سمجھ آئی کہ یہ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ یثرب کے والی سارے نبی تیرے درد سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ اس پر ساری زندگی بیٹھ کر اس کا مفہوم بیان کرتے جائیں، ختم نہیں ہوتا۔ جب قیامت والے دن نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 1,24,000 کم و بیش یا 1,44,000 کم و بیش انبیاء اپنی امتوں کو لے کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ اے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ عز و جل کے پاس جائیں اور سفارش فرمائیں کہ کرم کا معاملہ فرمائیں۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ مبارک ریز کریں گے، سجدہ مبارک دیں گے اللہ عز و جل کے سامنے، تو اللہ پاک فرمائیں گے ارفع رأسک سل توتا واشفع تشفع، سبحان اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اسی ضمن میں حدیث پاک کے ضمن میں یثرب، مدینہ سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اس کا نام مدینۃ المنورہ رکھا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اور بعثت کے بعد، تو اسی ضمن میں اس قوال نے یہ اللہ معاف فرمایا، ہر بات کو منفی اینگل سے سوچنا دیکھنا۔ میرے استاد محترم مولانا محمد الیاس گھومن، ان کا نام لیے بغیر میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ میرے الفاظ نامکمل ہوتے ہیں جب تک میں ان کا نام نہ لوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ادب کی آڑ میں مشرک نہ بنے اور توحید کی آڑ میں بے ادب نہ بنے۔ تو اسی لیے دین بھی ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ تو یہاں میں سوچا کرتا تھا کہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، میں سوچا کرتا تھا کہ سارے نبی تو اللہ کے در کے سوالی ہیں، نبی پاک کے کیسے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب حدیث پاک پہلے بھی سنی ہوئی تھی، لیکن جب حدیث پاک پر غور کیا، میں سوچتا تھا کہ قوال بھی مسلمان ہیں، میں اپنا ایمان خراب کرتا پھروں،
میں نے اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے، نہ کہ کسی کا۔ تو میں سوچتا مجھے اللہ پاک نے سمجھ عطا فرمائی۔ حدیثیں تو سنی ہوئی تھیں، لیکن موازنہ کرتا میں دیکھتا کہ کہیں اس حدیث سے تو مفہوم نہیں لیا۔ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ سے صلح کرتے پھریں یا صلح کر لے تو اس کے پیٹھ پیچھے ایسے حاسد بن کر جلتا رہے، کڑتا رہے، اپنا خون جلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اسی لیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو ایک گناہ گار نے دل ہی دل میں توبہ کر لی، تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو بتانا بھی پسند نہیں فرمایا کہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ تو اسی لیے سوچتا کہ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، اگرچہ بات ظاہراً ٹھیک نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اس کا پس منظر ضرور ہے۔ تو مجھے سمجھ آئی یہ عوام الناس کے لیے جو مجھ جیسے اجہل جاہل اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ قرآن پاک کا بھی حکم ہے کہ آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسے اس کو پھیلایا نہ کرو، نہ اس پر کوئی کمنٹس کیا کرو۔ تو یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام شاہ مدینہ تو ہیں، بالکل۔ اماں خدیجہ فرمایا کرتی تھی کہ آپ غریبوں کے ماوا اور ملجا ہیں، اور آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، رحیم اور شفیق ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ایسے ضائع نہیں فرمائیں گے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی اماں خدیجہ، اماں طاہرہ، میری اماں جان، ہماری اماں جان اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ لے جایا کرتی تھی۔ وہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ آپ کو اللہ عز و جل ایسے غم خوار نبی اور غم خوار انسان کو اللہ پاک ضائع نہیں فرماتے۔ تو اسی لیے پھر میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ میرے بھائی اکثریت جو ہے غلط کمنٹس کرتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ آپ پہلے جو ہے دیکھا کریں، اس کی تحقیق کیا کریں، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یثرب کے والی سارے نبی تیرے درد سلام، شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ السلام علیکم۔